عبداللہ بن محمد بن عقیل، اس کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں کہ رات ساری بارش ہوتی رہی، میرا معمول تھا کہ میں رات کے آخری پہر میں مسجد نبوی میں حاضری دیتا تھا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا تھا، آپ بھی بھیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین، وہ فرماتا ہے کہ جیسے ہی میں درود و سلام بھیجتا اور پھر میں مسجد نبوی میں ہی رہتا تھا۔ اس رات بھی حسب معمول میں نکلا اور ابھی میں مغیرہ بن شعبہ کے مکان کے قریب ہی پہنچا تھا، جو کہ جنت البقیع کے پاس تھا، یہ والا گھر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے جنت البقیع کی طرف۔ تو فرماتے ہیں کہ مسجد نبی کے بھی میں قریب ہی تھا کہ ایسی خوشبو مجھے آنا شروع ہوگی جو زندگی میں نے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی، جس خوشبو کی وجہ سے مدینہ المنورہ کا ماحول معطر ہو چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ فضا ہی بدلی ہوئی ہے، جیسے کچھ جنت کی فضا بنی ہوئی ہو۔ ناظرین، فرماتے ہیں کہ پھر میں خوشبو کی طرف چل پڑا، چلتے چلتے پھر میں واپس آیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک کے قریب، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے قریب پہنچا، روشنی کم تھی، تو جو میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا تو جو مشرقی دیوار ہے حجرہ مبارک کی، جو جنت البقیع کی طرف ہے، وہ اندر سے گری ہوئی ہے، وہ گر چکی ہے۔ اب ناظرین، جب انہوں نے دیکھا کہ حجرہ مبارک اندر سے دکھائی دے رہا ہے، فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت حجرہ مبارک میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کیا، اور صحابہ اکرام کے لیے بھی جو سلام پیش کیا، سب کو سلام کیا۔ اور اس کے بعد ابھی میں یہیں پر تھا کہ اچانک مدینہ المنورہ کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں پر آ گئے۔ اب جب آئے، وہ ماحول دیکھا تو وہیں کھڑے رہے، اندر داخل ہونے کی جرت نہیں محسوس ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اس حجرہ مبارک کے اندر قدم رکھ سکوں، یہ بہت مبارک زمین۔ فرمایا جلدی سے کپڑا لاؤ اور اس دیوار کو ڈھانپ دو۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو کپڑے سے ڈھانپا تو علی الصباح، ایک شخص تھا مدینہ منورہ کا جس کو مستری یا میسن کہتے ہیں، تو اس کو حجرہ مبارک کے اندر جانے کے لیے کہا گیا۔ اس نے کہا نہیں، میری ہمت نہیں ہے، کوئی اور بھی میرے ساتھ چلے، میں اکیلے نہیں جاؤں گا۔ تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ دو اور حضرات بھی تیار ہو گئے کہ ہم بھی جائیں گے، کیونکہ ناظرین تقریباً 30 سالوں سے یہ دروازہ مبارک بند تھا، آپ کو معلوم ہے۔ ناظرین، اچانک حضرت عمر بن عبدالعزیز رک گئے اور کچھ سوچا، فرمانے لگے کہ ہمیں اس مقدس مقام کے مکینوں کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، ان کے سکون میں خلل اندازی نہیں کرنی چاہیے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آزاد کردہ ایک غلام مزاحم، جو کہ خوش قسمت ترین انسان اس دنیا کا، اس کو اندر جانے کے لیے کہا۔